الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آواز تعالی اونچا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. میں 4 باتیں سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں. ایک سورت کا ربط، دوسرا سورت کا دعویٰ، تیسرا سورت کا خلاصہ اور چوتھا سورت کے امتیازات. سورت کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہری. سورت کا اسمی ربط سورت الف لام میم سجدہ میں فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں کہ کوئی سفارش کر کے تمہیں برکتیں دلوا سکے، لہٰذا اس کے سوا کسی کو غیبانہ مت پکارو. تم اسی عقیدے پر قائم رہو گے، اسی کی تبلیغ کرتے رہو گے تو عرب کے تمام احزاب تمہارے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے. یہ اسمی ربط تھا. اور سورت کا معنوی ربط اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں جو سفارش کر کے برکتیں تمہیں دلوا سکے. غیبانہ اس لیے حاجات میں اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو. سورت الاحزاب میں فرمایا کہ اس معاملے میں مشرکین کی بات نہ ماننا. وہ نرم ہو کر صلح کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے معبودوں کو شفیع غالب مان لو. تم مشرکین کی یہ پیشکش ٹھکرا دینا اور صاف کہہ دینا کہ کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب نہیں بن سکتا. سورت کا خلاصہ یہ ہے مشرکین کی 3 خرابیوں کی اصلاح آئے گی. 19 احکام آئیں گے. میں ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں گا. 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 9 احکام مومنین کے لیے، 2 ازواج مطہرات کے لیے. 4 اہم باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی تھیں. حاشیے پر غزوہ خندق 1، بنو قریظہ کا غزوہ 2، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 3، ازواج مطہرات نے نان نفقہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا. یہ 4 اہم باتیں اس صورت میں ہیں. حضرت زینب سے نکاح کا ذکر آئے گا. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ عرض کروں گا. سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، 22 امتیازات لکھے. اب میں آپ کو بطور نمونہ چند سنا دیتا ہوں. اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے. یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے. آپ کی اہل بیت کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے. حضرت زید کا نام اس قرآن کی صورت میں ہے. پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں. اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. حضرت زینب سے آپ کے نکاح کا ذکر ہے. زوجنا کہا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. وخاتم النبیین، یہ انداز اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. 4 قسم کی جتنی بیویاں رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے. یہ مضمون آئے گا. حضور کے گھر میں دعوت و اس کا طریقہ کار اور آداب کیا ہیں، یہ مضمون اس صورت میں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے تمہارے لیے، یہ مضمون اس صورت میں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ مضمون اس صورت میں ہے. نبی کی بیٹیوں کا ذکر اس صورت میں ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کا مسئلہ اس صورت میں ہے. ہم نے آسمان و زمین پہاڑوں پر امانت پیش کی، انہوں نے امانت کو اٹھا لیا، انسان نے خیانت کی.
یہ انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا آپس میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ چونکہ 10 سال کا معاہدہ تھا تو صلح حدیبیہ کے بعد ایک وفد یہ مدینہ طیبہ آیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی اس وفد میں شامل تھے، اور بھی چند بڑے بڑے سردار۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافق کے پاس آ کر ٹھہرے، جو رئیس المنافقین تھا۔ اس واقعے پر سورت کی ابتدا کو سمجھنا موقوف ہے۔ انہوں نے خیر ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ منافقین ان کو لے کر آئے۔ ابن ابی تو ان کا وڈیرا تھا۔ جی کیسے آنا ہوا؟ حضرت بات یہ ہے کہ ہم مستقل آپ کے ساتھ صلح چاہتے ہیں۔ یہ تو 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی وغیرہ جتنے ہمارے معبود ہیں ان کو شفیع غالب آپ مان لیں۔ کیا مقصد؟ کہ یہ سفارش کر کے اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اب دیکھیے، میں احکام ساتھ ساتھ آپ کو لکھواؤں گا، لیکن سورت کی ابتدا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، تنبیہی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اصطلاحات میں عرض کیا تھا کہ میں زجر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو تنبیہی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، ڈرتے رہنا اللہ کریم سے۔ 3 اوامر آئیں گے، ایک نہیں آئے گی، 3 باتوں کا حکم، ایک چیز سے روکا۔ اب یہ امر جو ہے یہ ابقائی ہے، یوں نہیں کہ اللہ سے ڈر، نہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ڈرتے رہو اللہ سے، اسی ڈر والے کام کو جاری رکھو۔ یا ایھا النبی، میں نے عام دوستوں کو جملہ لکھوا دیا تھا، نبی یا تو نابعون سے ہے، محموس اللام، احکام الہیہ کی خبر دینے والا، نبعون بمعنی خبر، اور یا نابعون سے ہے، یہ ناقص واوی والا باب ہے۔ نابعون سے ہو تو بمعنی رفعت، شان، بلندی، اونچا ہونا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدے کے ساتھ خطاب کیا۔ آپ کا جو عہدہ ہے نا نبوت والا، آپ کا کام لوگوں کو قولن اور فعلن بات پہنچانا ہے، خاموش رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے تاج نبوت پہننے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بہت بلند شان اور مقام عطا کیا ہے، آپ کا کام نابعون سے خبر پہنچانا ہے، خاموش رہنا آپ کا کام نہیں۔ ڈرتے رہو اللہ کریم سے، یہ حکم نمبر 1۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہیں نمبر 1۔ اور نہ اطاعت کرنا کافروں کی، نہ کرنا، آئندہ بھی نہ کرنا، نہ بات ماننا کافروں کی۔ اس کے نیچے من اہل مکہ، یہ جو مکہ والے آئے ہیں وفد بنا کر، والمنافقین، اور منافقوں کی بات بھی نہ ماننا، کبھی بھی نہ ماننا۔ یہ جو مدینہ والے تھے ابن ابی کے ساتھ آئے تھے وفد میں، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ کریم ہے، علم رکھنے والا ہر ایک چیز کا، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اب ان اللہ کان علیما حکیما کا جملہ، ان کی بات مان لی تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ دھوکہ دینے آئے ہیں۔ ان کی بات مان لی
تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ دھوکہ دینے آئے ہیں۔ میں اللہ کو علم ہے، میں جانتا ہوں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ کریم ہے، کامل علم رکھنے والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ کیا جملہ عرض کیا؟ ان کی بات مان لی پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، امر نمبر 2، دوسرا حکم، اور پیچھے چلتے رہو میرے محبوب صلی اللہ۔ پیچھے چل والا معنی نہیں کیا، امر ابقائی ہے، اسی کام کو باقی رکھنا۔ پیچھے چلتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ کون سی وحی کی جا رہی ہے؟ آ جائیں ذرا پچھلی سورت پر، سورت الف لام میم سجدہ پر۔ اس وحی سے کون سی وحی مراد ہے؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔ یہ جگہ کھولیے جی۔ یہ آیت نمبر 4، کون سی وحی کی جا رہی ہے؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ کوئی کام بنانے والا۔ میں نے فرق بھی عرض کیا تھا ولی اور نصیر میں، جو مصیبت آنے نہ دے، ولی اور نصیر پر عرض کیا تھا جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ ولا شفیع، کوئی شفیع بھی نہیں جو کام کروا سکے، مثلا برکتیں دلوانا وغیرہ۔ اس وحی کے پیچھے چلتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ کریم ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا۔ اس کا جملہ لکھیں جی، کفار و منافقین کے، کفار و منافق، میں انتظار نہیں کروں گا، کفار و منافقین کے مکر و فریب سے باخبر کر دیتا ہے۔ کفار و منافقین کے مکر و فریب سے باخبر کر دیتا ہے، چونکہ اللہ کو خبر ہے یہ دھوکہ دینے آئے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جملہ عرض کرنا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ کریم ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا۔ اس کا دوسرا جملہ، کون مسئلہ بیان کرتا ہے اور کون نہیں، کون مسئلہ بیان کرتا ہے اور کون نہیں، اللہ کو خبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، امر نمبر 3، تیسرا حکم، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس پر 2 لفظ، اگر خطرہ ایذا ہو، اگر خطرہ ایذا ہو، یہ الفاظ آپ لکھتے آئیں گے تو ربط بنے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر، اگر خطرہ ایذا ہو، تکلیف کا خطرہ ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، علت وجہ، کافی اللہ کریم کام بنانے والا، کام بنانے والا اللہ کریم کافی ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں، نرم نہ ہونا میرے محبوب۔ مولانا کھولیے سورۃ القلم 29واں پارہ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، صفحہ 511، آیت نمبر 9، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جائیں۔ لو تدہنو، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جائیں، مسئلے کو تیل لگا دیں، نرم نرم کر دیں۔ فیدہنون، وہ تو پہلے سے نرم ہو رہے ہیں، یوں نہیں کہ آپ نرم ہوں گے تو وہ نرم ہو جائیں گے، نا، وہ تو پہلے ہی سے نرم ہو رہے ہیں۔ نرمی نہ اختیار کرنا میرے پیغمبر، جملہ آپ کو یاد ہوگا میرا، الفاظ نرم مسئلہ گرم۔ چھٹا پارہ کھولیے جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، 108 صفحہ، آخری 3 سطریں، آیت نمبر 67۔ اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کیجئے جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، آپ نے تبلیغ نہ کی نا، وحی کی، تو مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا پیغام، پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ مجھے جان سے نہ مار ڈالے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کریم بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے، قتل نہیں ہونے دے گا۔ واللہ یعصمک کے نیچے لکھ لیں جی، قتل نہیں ہونے دے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، دانت شہید ہوں گے، جسم زخمی ہوگا، قتل نہیں کر سکیں گے۔ 15واں پارہ کھولی جی، سورت بنی اسرائیل، یہ صفحہ ہے 262، آیت نمبر 74۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رکھا ہوا ہے، ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، ہم نے مضبوط رکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ تاکہ قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، جھک جاتے ان کی طرف، مائل ہو جاتے ان کی طرف، اور کتنا مائل ہو جاتے، شیئن قلیلا، بالکل معمولی، ذرا برابر۔ اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، نرمی اختیار کر لیتے، اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ کو ضِعْفَ الْحَیَاةِ، زندگی کی دنیا کا دگنا عذاب، دنیاوی زندگی کا بھی 2 گنا عذاب، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور موت کا بھی 2 گنا عذاب چکھاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ نرمی اختیار نہ کرنا میرے محبوب، خیال کرنا۔ آ جائیے جی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ، 3 امر بھی گزر گئے، ولا توتے ایک نہیں بھی گزر گئی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ، علت برائے ما قبل، علت برائے ما قبل، یہ بطور تمثیل اللہ کریم نے ایک علت بیان کی ہے ما قبل کے لیے۔ ما جعل اللہ، یہ اتق اللہ اور لا تطع کے لیے علت ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافر و منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ کریم نے کسی مرد کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں، اللہ نے اس کے پہلو میں اور پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے۔ یہ کیسے علت بنے گی؟ میں نے آپ کو حاشیہ اس کا لکھوا دیا تھا کہ اللہ بھی راضی، غیر بھی راضی، ایک دل سے بندہ اللہ کو راضی کرے، ایک دل سے دوسروں کو راضی کرے نہ۔ دوسرا جملہ لکھوایا تھا، اللہ کا خوف بھی اور غیروں کا خوف بھی، ایک دل سے بندہ اللہ سے ڈرے اور دوسرے دل کے ساتھ غیروں سے ڈرے نہ۔ اور نمبر 3، اللہ بھی نافع، غیر بھی نافع، وہ بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور اللہ بھی نفع دے سکتا ہے نہ، یوں نہیں کرنا میرے پیغمبر۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ایک دل میں 2 عقیدے جمع نہیں ہو سکتے، دل ایک ہے تو عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کو فائدہ نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے، بس
مولانا یہ کچھ سالوں کی بات ہے، جاپان میں ایک آدمی تھا جس کے 2 دل تھے، تو بڑا شور مچائے جی سیکولر قسم کے لوگوں نے، بھائی اللہ تو کہتا ہے قرآن میں نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے، اس کے تو 2 دل ہیں۔ تو میں نے اس کے 2 جواب آپ کو لکھوا دیے تھے۔ ایک جواب آپ کو لکھوایا تھا، دل سے مراد ہے قوت ادراکیہ، جس سے انسان بات کو سمجھے سوچے۔ یہ اگر بالفرض انسان کے 2 دل ہوں بھی صحیح تو قوت ادراکیہ تو ایک ہوگی۔ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب لکھا، فرماتے ہیں جعل ماضی ہے، تو جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، نزول قرآن سے پہلے اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے تھے۔ اگر نزول قرآن کے بعد قیامت سے پہلے کسی کے 2 دل بنا دے تو آیت کے خلاف نہیں ہے۔ حاشیہ پڑھیں کیا لکھا تھا، میں انتظار بالکل نہیں کروں گا۔ بوقت نزول قرآن کسی کے 2 دل نہیں بنائے، یہ کہاں سے لازم آیا کہ آئندہ بھی 2 دل نہیں بنائے گا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ، نہیں بنائے اللہ کریم نے کسی مرد کے لیے 2 دل، فی جوفی اس کے پیٹ میں۔ جواب سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں جی۔ وما جعل ازواجکم اللائی، یہ ما قبل کے لیے نظیر اول ہے، کوئی شفیع غالب نہیں۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے آپ کو 3 غلطیاں لکھوائی تھیں دور جاہلیت کی۔ ایک غلطی یہ تھی ذہین آدمی کے 2 دل سمجھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو نام لکھوایا تھا ابو معمر، جمیل ابن معمر، یہ مکہ مکرمہ میں بنی فہر قبیلے کا ایک ذہین آدمی تھا، اور یہ کہا کرتا تھا میرے 2 دل ہیں، تھا واقعی ذہین، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہا کرتا تھا میرے 2 دل ہیں، میں اتنا ذہین ہوں۔ اللہ کی شان، جب بدر کے میدان میں شکست ہوئی تو بھاگنے والوں میں یہ بھی تھا ابو معمر جمیل۔ تو اس نے ایک جوتی ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، دوسری پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، بھاگا جا رہا تھا۔ صبر صبر صبر، کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں جوتی؟ اس نے کہا او ہو، میں نے سمجھا تھا جوتی ہاتھ میں پہنی جاتی ہے۔ یہ کیسا عقل مند ہے بھائی، اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے۔ ایک جوتی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، دوسری جو ہے پاؤں میں پہنی ہوئی، بھاگا جا رہا ہے، میں نے سمجھا تھا ہاتھ میں جوتی پہنی جاتی ہے۔ یہ کیسے عقل مند ہے بھائی؟ اور ایک اور غلطی آپ کو عرض کی تھی کہ اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تو جس طرح حقیقی ماں حرام ہے، بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا کرتے تھے۔ اور دوسری ان کے اندر جو خرابی تھی کہ اگر کسی کو بیٹا بنا لیتے، بیٹا کہہ دیتے، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی بہو انسان کے لیے حرام ہے، اور اگر بیٹے نے طلاق دے دی ہے، عدت گزر گئی، جس طرح اس سے بیٹے کا والد نکاح نہیں کر سکتا، ان کو بھی ایسے سمجھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، ذرا حاشیے کو دیکھیں۔ دور جاہلیت میں 3 غلطیاں تھیں۔ نمبر 1، ذہین آدمی کے 2 دل سمجھا کرتے تھے، 1۔ نمبر 2، زہار کو ابدی حرمت سمجھا کرتے تھے۔ تو انت علیہ کا ظہر امی، بیوی کو کہا تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت، ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور موتا بننا، جس کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح تمام احکام میں شریک کرتے تھے۔ مقصود تو تیسری غلطی کی نفی تھی۔ تیسری غلطی کہ جس کو بیٹا کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے حقیقی بیٹا نہیں بن جایا کرتا۔ مقصود تو تیسری غلطی کی نفی تھی، تقویت کے لیے 2 کا ساتھ ذکر کیا، لیکن ما جعل اللہ کو مقدم کیا، کسی کے 2 دل نہیں بنائے، کیونکہ اس کا انتفاع زیادہ ظاہر تھا، واقعی کسی کے 2 دل تو نہیں ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا کہ بیوی کو ماں کہہ دیا وہ ماں نہیں بنتی، کسی کو بیٹا کہہ دیا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، یہ مانوی چیزیں ہیں، اور وہ چیز تو حصی چیز تھی، اس لیے اللہ نے اس کی پہلے نفی کی ہے، کسی کے 2 دل نہیں بنائے۔ اب خلاصہ کیا نکلا، ایک اور انداز عرض کرتا ہوں۔ تمہارے کہنے سے کسی کے 2 دل نہیں ہو سکتے، تمہارے کہنے سے بیوی تمہاری ماں نہیں بن سکتی، تمہارے کہنے سے کوئی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اصل بات تو یہ سمجھانی تھی اس صورت کے اندر۔
وما جعل ازواجکم اللائی، یہ ما قبل کے لیے نظیر نمبر 1 ہے، نظیر نمبر 1 لکھیں اور آگے لفظ بھی لکھ لیں، کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی شفیع غالب نہیں، یہ اس کے لیے نظیر نمبر 1 ہے، نمونہ ہے۔ نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہاری بیویوں کو، اللہ ہی وہ بیویاں تظاہرون منہن امہاتکم، زہار کر لیتے ہو تم ان میں سے، کیا نہیں بنایا امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں، نیچے حقیقی لکھنا ہے امہاتکم، تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، یعنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاکم، نظیر نمبر 2، یہ دوسری نظیر آ گئی، کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں بنایا اللہ کریم نے ادعیاکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے، ادعیاء دعیون کی جمع ہے، دعیون بروزن تقیون، دعیون بروزن تقیون، ادعیاء اس کی جمع ہے۔ نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، کسی کے 2 دل کہنے سے اس کے 2 دل نہیں بن جاتے، کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا۔ یوں کر کے مسئلہ سمجھایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ کے ساتھ، یہ تم منہ سے بات کر رہے ہو، یہ جو قرآن میں انداز ہے ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ سے تمہاری بات ہے، یہ ایک محاورہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اس کا میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں سورۃ التوبہ میں سے، 10واں پارہ کھولیے، سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ، یہ صفحہ ہے 173، آیت نمبر 30۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، آخری 3 سطریں ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہ کے ساتھ، بات تو ہوتی بھی منہ کے ساتھ ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہ یہاں بھی یہی انداز، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ کے ساتھ، یعنی اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ کریم کہتا ہے حق، اللہ حق کہتا ہے، سچی بات کہتے اللہ۔ نیچے لکھ لیں جملہ، ان امور کی تردید کر دی، ان امور کی تردید کر دی، 2 دل نہیں ہو سکتے، بیوی حقیقی ماں نہیں بن سکتی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ اللہ حق کہتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے ان امور کی تردید کر دی۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ اللہ کریم رہنمائی کرتا ہے السبیل، صحیح راستے کی۔ ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو تم ان کو، لآبائہم، اب آپ تو معنی کریں گے واسطے ان کے باپوں کے، یہ کیا معنی ہے؟ ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو تم ان کو، لآبائہم، دراہ لے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف، معنی لکھیں لآبائہم کے نیچے دراہ لے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف۔ کیا معنی کیا؟ جن کو بیان کا شوق ہے وہ علماء مجھے سنائیں۔
بلایا کر ان کو لے آباہم دراہ لے کے نسبت کرنے والے ہو وہ ان کے آبا کی طرف ہو اقصد ان اللہ اقصد اس میں تفضیل برائے تاکید علماء کرام ہو اقصد ان اللہ وہ چیز ان کو باپ کا نام لے کر بلانا ہو اقصد ان اللہ وہ بات بہت انصاف والی اللہ کریم کے نزدیک فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ میری طرف دیکھیے تقریباً 6 سال عمر تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے اپنے ماموں نانا وغیرہ نانے حال ان سے ملاقات کے لیے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے والوں کو لوٹ لیا اور حضرت زید کو بھی چھین کر ساتھ لے گئے حضرت زید بکتے بکاتے آ پہنچے مکہ مکرمہ میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد تھا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو خرید لیا پسند آیا ہونہار لڑکا لگتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بن گئے جب حضرت خدیجہ کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا حضرت زید 6 سال تقریباً اور گزر گئے 12-13 سال عمر ہو گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے علاقے کے کچھ بندے مکہ مکرمہ آئے انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا یہ تو وہی ہے تلاش کر کر اس کے گھرانے والے مایوس ہو چکے تھے انہوں نے واپس جا کر بتایا تو حضرت زید کا والد بھائی چچا یہ پیسے لے کر مکہ مکرمہ آئے بھئی وہ کون سا ہاشمی جوان ہے ہمارا بیٹا اس کا غلام بنا ہوا ہے پوچھتے پوچھتے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ملاقات ہوئی لمبی تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی جی 6-7 سال گزر چکے ہیں حضرت زید کو ڈاکو نے چھین لیا تھا اس کی والدہ انتظار کر کر رو رو کر آنسو بہا بہا کر دنیا سے چل بسی ہے اس کی بہنیں انتظار کیا کرتی ہیں دروازے کی طرف نگاہیں لگا کر کب ہمارا بھائی واپس آئے گا تو ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے آپ بہت ہی صاحب کردار انسان ہیں ہم پیسے لے کر آئے ہیں آپ پیسے لے لیجئے حضرت زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سودا سستا بتاتا ہوں تو وہ خوش ہو گئے بے شاید پیسے کم کریں گے آپ نے فرمایا میں حضرت زید کو بلا لیتا ہوں اگر حضرت زید نے تمہارے ساتھ جانا چاہا تو میں مفت تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر حضرت زید نے تمہارے ساتھ نہ جانا چاہا تو تم نے اس کو ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کرنا جی منظور ہے ان کے وہم و گمان میں یہ کیسے بات آ سکتی تھی کہ حضرت زید والد کو چھوڑ دے بھائی چچا وغیرہ سارا خاندان حضرت زید کو بلایا گیا اللہ دیکھا حیران ہوئے ملے آپ نے فرمایا حضرت زید تجھے پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں تجھے لینے آئے ہیں حضرت پھر آپ نے کیا جواب دیا اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں زبردستی نہیں روکوں گا اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر تجھے ساتھ لے جانے کے لیے یہ جبر نہیں کریں گے تو سوچ لے حضرت زید کا جواب تھا کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے مجھے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے خدائی سے مراد ساری مخلوق رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہاد سے دامان مصطفیٰ چیخ اٹھے والد بھائی وغیرہ زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو حضرت زید کا جواب تھا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اصل آزاد ہے ہی وہی جو آمنہ کے لال کا غلام بن گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، حضرت زید کو ساتھ لیا، حرم شریف میں پہنچے، اعلان کر دیا مکہ والو آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کریم نے منع کر دیا کہ اگر تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو اے پکارنے والوں، نام لینے والوں، تم نے نسبت اس بندے کی طرف نہیں کرنی جس نے بیٹا بنا لیا ہے، اصل جو اس کا والد ہے اس کی طرف نسبت کرنی ہے۔ تو پھر ان آیات کے نزول کے بعد حضرت زید کو کہا جانے لگا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اب دیکھیے ادعوہم لآبائہم، اگلا جو قصہ ہے نکاح والا وہ بعد میں عرض کروں گا۔ ادعوہم لآبائہم، انشاءاللہ بلایا کرو تم ان کو، لآبائہم منع کریں، دراہلے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف، آپ کی طرف نسبت نہیں کرنی۔ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کہنا ہے۔ واللہ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات بہت انصاف والی اللہ کریم کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر نہ جانو تم ان کے باپ دادا کو، تمہیں ان کے باپ دادا معلوم نہیں ہے، باپ کا نام ہی نہیں آتا، دادا کا نام ہی نہیں آتا، اس پر لکھیں جزا مقدر، جزا مقدر۔ یہ تو شرط ہے لم تعلموا آباءہم، ان کی جزا مقدر۔ ان کو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، ان کو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو۔ کیوں بھائی اور دوست کہہ کر پکارو؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، علت برائے جزا مقدر، علت برائے جزا مقدر۔ ان کو بھائی کہہ کر پکارو، دوست کہہ کر پکارو، کیوں؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس بھائی ہیں تمہارے دین میں، دینی بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست ہیں تمہارے، تو پھر بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، کیوں؟ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، بیچ اس معاملے کے کہ غلطی کی تم نے اس کے ساتھ۔ نیچے لکھیں بھول کر کہا کہ فلاں کا بیٹا ہے، جلدی کریں۔ چونکہ زبان پر نام چڑھا ہوا ہے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھول کر منہ سے نکل گیا، میں نے منع تو کر دیا ہے ایسے نہ کیا کرو، بھول کر اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو جان بوجھ کر کرے تمہارے دل، اوپر لکھے اس میں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ اس کے اوپر لفظ استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے، استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے۔ جان بوجھ کر تم نے ان کو وہی نام لیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً، تو پھر گناہ تو ہوگا لیکن استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا اس کا، ادعوہم لآبائہم کا ذرا حاشیہ دیکھیں۔ نمبر 1، آدمی اور موتا بننا، جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح جملہ مولانا، پڑھیں تو صحیح، مہربانی کریں۔ کیا حاشیہ لکھوایا تھا؟ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا اس اور اس بندے کے درمیان وراثت جاری ہوتی تھی۔ نمبر 2،
متبنا کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ متبنا منہ بولا بیٹا۔ نمبر 3، وہ جو متبنا ہوتا تھا منہ بولا بیٹا، اس کی بیوہ بندہ فوت ہو گیا یا مطلقہ طلاق دے دی اس نے، تو اس سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے ان ساری باتوں سے منع کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، خطاب برائے مومنین، جلدی کریں، خطاب برائے مومنین۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حقدار ہے مومنوں کے ساتھ، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ مومنوں کا اپنی جانوں کا ان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا پیغمبر کا حق ہے ان پر۔ اب میری طرف دیکھیں، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو آگے سنا دوں، ان آیات کو سمجھنا اسی واقعے پر مبنی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ نے بیٹا بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو فکر ہوئی اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اب شادی کس سے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام بھیجا، میں حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے انکار کر دیا، ہم زید کے ساتھ میں اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت زینب نے کہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت زید پر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے آج تو آپ کے بیٹے بن چکے ہیں، لیکن غلامی والا دھبا ہے ان پر، اور غلامی والا داغ، غلام ہونا، یہ اس معاشرہ کے اندر بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں ہاشمی خاندان کی عورت اور میں حضرت زید کے ساتھ نکاح کروں، یہ تو معاذ اللہ ہر لحاظ سے بہت کم تر ہے۔ اللہ کریم نے آیت نازل کی، آگے آیت آ رہی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکیں۔ تو جب آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پڑھانے کے بعد حضرت زید کے گھر میں آئیں، لیکن دل نہیں لگا دونوں کا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، حضرت زید آ گئے، حضرت میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو بند رکھ، نکاح میں طلاق نہ دے، طلاق بہت بری بات ہے۔ خیر چلے گئے، پھر حضرت میں طلاق دینا چاہتا، نہیں، آپ نے روکا، خیر پھر چلے، پھر آ گئے۔ اب غور کریں، میرے اس طرف دیکھیں سارے ساتھی، مہربانی کریں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے دروازے پر پہنچے، حضرت زید کے ساتھ نکاح تو ہو چکا تھا، تو حضرت زینب نے بال کھولے ہوئے تھے اور غسل کرنے کے بعد کنگھی کر رہی تھی۔ معاذ اللہ، آپ نے حضرت زینب کو دیکھا تو آپ اس پر عاشق ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دے۔ مولانا کو کہو میری طرف دیکھیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر عاشق ہو گئے۔ معاذ اللہ، اوپر سے کہتے تھے زید کو طلاق نہ دو، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت زید بی بی زینب کو طلاق دے دے، یہ طلاق دے دے، اس کے ساتھ میں نکاح کر لوں، میری بیوی بن جائے۔ العیاذ باللہ، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ مولانا بات سنیں، اب بہت یہ مشکل جگہ ہے قرآن پاک کی، میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بڑے آسانی سے عرض کروں گا۔
آپ حضرت زید کو روکتے تھے کہ طلاق نہ دے. کیوں؟ اگر حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی تو حضرت زینب پر مطلقہ ہونے کا داغ لگ جائے گا. یہ طلاق یافتہ عورت ہے. ہمارا جو آج کا ماحول ہے نا، اس میں قصور مرد کا ہو، عورت کو طلاق مل گئی، لوگ مرد کی غلطی نہیں دے گے، نہیں اس کو طلاق ہو چکی ہے، چھوڑو یار، اس سے کیا رشتہ کرنا ہے. تو نسبت عورت کی طرف سارے کرتے ہیں غلطی کی، حالانکہ غلطی مرد کی کیوں نہ ہو. تو طلاق والا داغ تو بہت برا داغ سمجھا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی. اب یہ بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے. اگر حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی، حضرت زینب کی دلجوئی کیسے ہوگی؟ اس کی دلجوئی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ نکاح کر لوں. اور اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو لوگ شور مچا دیں گے کہ یہ تو آپ کی بہو ہے، بہو کے ساتھ نکاح کیسے آپ نے کر لیا؟ کیونکہ اس دور کے اندر منہ بولے بیٹے کو تو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے، وراثت میں منہ بولے بیٹے کو شریک کرتے تھے. وہ اگر طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے. حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے والے احکام تو اس کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے پراپیگنڈے کا خطرہ تھا. اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، دشمن پراپیگنڈا کریں گے کہ بہو سے نکاح کر لیا. بس آپ اسی فکر میں تھے. حضرت زید نے آ کر بتایا میں نے طلاق دے دی ہے. اب بس حضرت زید نے آ کر بتایا، اللہ کریم نے فرما دیا میرے محبوب زوجنا کہا، زمین پر نکاح نہ کرنا. حضرت زینب کا نکاح میں اللہ نے آپ کے ساتھ پڑھ دیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کو کہا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے اور میرا نکاح عرش برین پر ہوا. میں بیانات میں سنایا کرتا ہوں، دو نکاح ایسے ہیں کہ جو آسمانوں پر ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان تھے، حضرت رقیہ فوت ہو گئیں. آپ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ حضرت پہلے تو میں آپ کا داماد تھا. داماد کیسے تھا؟ بالفعل بھئی آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، فوت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہو، ان اللہ زوجک ام کلثوم، اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ پڑھ دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے. حضرت زینب کی عدت نہیں تھی. عدت اس لیے نہیں تھی کہ حضرت زید بی بی زینب کے قریب نہیں جا سکے تھے. بس میں نے محتاط لفظ بولے. اور جب انسان بیوی کے قریب نہیں جا سکا، خلوت نہیں ہوئی، چاہے خلوت حقیقی ہے یا حکمی ہے، آگے بات آ رہی ہے، تو اس عورت کی عدت نہیں ہوتی. جب عدت نہیں ہوتی تو بغیر عدت کے نکاح کرنا درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھرانے والوں کو بھیجا، تم جاؤ حضرت زینب کو میرے گھر میں لے آؤ، وہ میری دلہن ہے. وہ گئے اور حضرت زینب کو آپ کے گھر میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ بھی کیا، بکری ذبح کی، شوربہ تیار کرایا اور روٹیاں، اور صحابہ کرام کو بلایا. یہ ذکر بھی صورت میں آ رہا ہے. خیر، صحابہ کرام آئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے یہ جائیں. تو آپ اٹھے باہر چلے گئے. ادھر ادھر جیسے بندہ چکر لگاتا ہے، واپس آئے بیٹھ گئے. صحابہ پھر بیٹھے ہیں. آپ پھر اٹھے باہر چلے گئے، چکر لگایا آس پاس، پھر آئے صحابہ بیٹھے ہیں. 3 بار ایسا ہوا. اللہ نے ایت نازل کر دی، فرمایا یہ کیا انداز ہے؟ ولا مستانسین الحدیث، جب تم نے کھانا کھا لیا ہے تو جاؤ، باتوں میں کیوں مشغول ہو گئے ہو؟ میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو جملہ لکھواؤں گا کہ اس وقت مہمان کو کھانا کھانے کے بعد چلا جانا چاہیے
جب میزبان کے پاس مہمان کو بٹھانے کے لیے کوئی الگ مہمان خانہ نہ ہو، چونکہ آپ کے پاس کوئی الگ انتظام تو تھا نہیں، وہی تو جگہ تھی جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں تھی، اور وہی دعوت ولیمہ ہوا ایک طرف، اور جگہ کوئی نہیں، اور تم بیٹھے ہو یہاں پر گپ شپ لگانے کے لیے۔ یہ بھی آیات آ رہی ہیں۔ اب مولانا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حضرت زینب پر عاشق ہو گئے تھے، اس لیے اوپر سے کہتے تھے طلاق نہ دے، اور دل میں چاہتے تھے طلاق دے دے۔ نہ آپ کیوں روکتے تھے حضرت زید کو کہ طلاق نہ دے؟ اگر حضرت زید نے طلاق دے دی، حضرت زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ خود میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، میں نے نکاح کر لیا، مخالف پراپیگنڈا کریں گے کہ بہو سے نکاح کر لیا ہے، لیکن حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ نے نکاح پڑھا دیا۔ فرمایا میں اللہ نے یہ رسم ختم کرنی تھی، جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، حقیقی بیٹے والے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ آ جاؤ مولانا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نے ایک بہت قیمتی جملہ آپ کو لکھوایا تھا، ربط کیا ہے ان الفاظ کا اس مضمون کے ساتھ؟ ذرا حاشیہ دیکھیں، جب آپ نے الگ کر کے نمبر ہی نہیں لکھے آپ کو حاشیہ ملے گا کہاں سے؟ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم توڑی ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کی بے حرمتی نہ ہونے دینا اور نبی کے لیے جان تک قربان کر دینا۔ پھر پڑھیں، مومنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم توڑی ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بہو سے نکاح، خبردار جان قربان کر دینا میرے پیغمبر کے لیے، میرے پیغمبر کی عزت پر، میرے پیغمبر کی گھر والوں کی عزت پر کسی قسم کا آنچ نہ آنے دینا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنوں کے ساتھ، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار۔ مومنوں پر ان کی جانوں کا اتنا حق نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کر پیغمبر کا حق ہے مومنوں پر۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں ان ایمان والوں کی۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا، کس میں مائیں ہیں؟ حرمت نکاح اور وجوب تعظیم میں۔ آپ نے انگلی نہیں رکھی، حاشیہ آپ کو نہیں ملا، کیسے مقام حل ہوگا؟ مائیں ہیں آپ کی بیویاں، لیکن کس حصہ لحاظ سے مائیں ہیں؟ حرمت نکاح میں۔ جیسے حقیقی ماں سے نکاح حرام ہے، آپ کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ جس طرح حقیقی والدہ کی عزت ادب احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت ادب احترام کرنا ہے، لیکن حجاب اور احکام وراثت میں جس طرح اجنبی کا حکم ہوتا ہے، جس طرح اجنبی سے پردہ ہے، ان سے بھی پردہ ہونا ہے۔ اور وراثت والے احکام میں بھی ایسے ہے، یوں نہیں ہے کہ میری اماں فوت ہو گئی ہے میں اس کا وارث بن جاؤں، نہ، یہ بات نہیں ہوگی۔ مائیں ہیں کس میں؟ حرمت نکاح اور وجوب تعظیم میں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، ظاہری لحاظ سے اجنبی ہے، خیال کرنا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، یعنی حکم شرعی میں، کتاب کے نیچے حکم شرعی، من المؤمنین والمہاجرین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھیے، میں مطلب عرض کروں، حاشیہ لکھوا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ایک مہاجر ہے، ایک انصاری ہے، انتظار بالکل نہیں کروں گا۔ اگر مہاجر فوت ہو جاتا مدینہ طیبہ میں تو باقی وارثوں کے ساتھ انصاری بھی اس کا وارث بنتا۔ انصاری فوت ہو گیا
تو باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ یہ مہاجر بھائی بھی اس کی وراثت میں شریک ہوتا۔ اگلی بات، ایک آدمی نے ہجرت کر لی، مدینہ طیبہ آ گیا، اس کا رشتہ دار ہے، وہ مسلمان ہے لیکن مکہ میں ہے، ابھی اس نے ہجرت نہیں کی، تو وہ جو غیر مہاجر ہوتا تھا جس نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ وہ قریبی رشتہ دار ہوتا تھا لیکن وہ اس مہاجر کی وراثت میں سے حصے دار نہیں بن سکتا تھا۔ دوسری بات، وہ مہاجر جو مکہ میں ہے مومن، وہ قریبی ہے، اور اس مہاجر کا ایک اور مہاجر رشتہ دار ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، وہ دور کا رشتہ دار ہے، تو جس نے ہجرت نہیں کی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، اور یہ جو دور والا مہاجر ہے، یہ ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، اس کو وراثت میں سے حصہ مل جایا کرتا تھا۔ اب میں پھر بات دہرا رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، مہاجر اور انصاری آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، مہاجر بھی وراثت میں شریک، انصاری بھی وراثت میں شریک فوتگی کے بعد، اور جو مہاجر مدینہ طیبہ میں فوت ہوا اس کا قریبی رشتہ دار مکہ میں ہے مومن، ہجرت نہیں کی لیکن وراثت میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا۔ نمبر دو، وہ جو مہاجر جس نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی، اس کا ایک رشتہ دار قریبی ہے مکہ میں، اس نے ہجرت نہیں کی، وہ وارث نہیں بنا، اور اس مہاجر کا اور رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے مہاجر، وہ اس مہاجر کا وارث بن گیا۔ اللہ کریم نے پھر سورۃ النساء کے اندر جب وراثت کی تقسیم نازل کی، کون کون وارث بنے گا، کون کون نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ، تفسیر سورۃ النساء میں ہے، تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ جو پچھلی باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ سارے احکام منسوخ ہو گئے، اب وراثت کا دار و مدار رشتہ داری کو قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں میں نے حاشیہ آپ کو لکھوایا تھا، اولو الارحام کا ابتدائی اسلام میں دینی اخوت کی بنا پر وراثت جاری ہوتی تھی۔ کوئی جملہ ذہن میں ہے کیا لکھوایا تھا؟ دو مسلمان آپس میں دینی اخوت کی بنیاد پر معاہدہ کر لیتے تھے، تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں، ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ اور میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، غیر مہاجر مسلمان ہجرت نہیں کی، وہ مہاجر مسلمان ان کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح غیر مہاجر قریبی رشتہ دار ہے، مکہ میں رہتا ہے، ہجرت نہیں کی ہے، قریبی، وہ وارث نہیں بنتا تھا، اور جو ابعد مہاجر ہوتا تھا، دور کا رشتہ دار مہاجر ہے مدینہ میں آیا ہوا، یہ وارث بن جاتا تھا۔ لیکن اس آیت سے وہ دونوں احکام منسوخ ہو گئے اور وراثت کی بنیاد رشتہ داری کو قرار دیا گیا۔ ہجرت کو نہیں دیکھنا، اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کو وراثت نہیں ملے گی نا۔ اب میں نے آپ کو ربط بھی لکھوایا تھا اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو نبی پاک تو والد بنے، بیویاں مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد، تو مومن ہو گئے آپس میں بھائی بھائی، جب بھائی بھائی ہو گئے تو وارث بنیں گے، فرمایا ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ خیال کرنا ٹھیک ہے، پیغمبر تمہارا روحانی والد ہے، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں روحانی، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ٹھیک ہے دینی بھائی ہو، لیکن وراثت کے اندر ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو، وارث رشتہ دار ہوں گے۔ مولانا مقام حل ہو گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ، رشتہ دار حقدار ہیں بھائی، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، یعنی حکم شرعی میں۔ کتاب کا معنی حکم شرعی لکھا ہے آپ نے، سورۃ النساء کا حوالہ اوپر لکھا ہے، سورۃ النساء بھی لکھ لینا، وہاں بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ، اللہ کے حکم شرعی میں، من المؤمنین،
بنسبت دوسرے مومنوں کے، من المومنین کے نیچے لکھیں بنسبت دوسرے مومنوں کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ من المومنین کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ بنسبت دوسرے مومنوں کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ رشتہ دار۔ والمہاجرین بنسبت مہاجرین کے، بنسبت مومنوں کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ مومن زیادہ حقدار نہیں، مہاجر زیادہ حقدار نہیں، رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں الا ان تفعلوا استثناء منقطع نئی کلام، الا بمعنی لیکن ان تفعلوا الى اولیائکم، یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف کرو تم معروفا احسان کرو دوستوں کی طرف۔ مولانا ان تفعلوا یہ مبتدا ہے، ان مصدریہ ہے، اور بتاویل مصدر تمہارا کرنا اپنے دوستوں کی طرف احسان، یہ کیا ہے؟ جائز خبر محذوف، لکھیں جائز خبر محذوف، مگر یہ کہ کرنا تمہارا اپنے دوستوں کی طرف معروفاً احسان کرنا دوستوں کی طرف جائز ہے۔ میری طرف دیکھیے تو میں یہ الفاظ عرض کروں۔ انصاری فوت ہو رہا ہے، اب آپ نے بتانا ہے، میں چیک کرنا چاہتا ہوں دوستوں نے میری گفتگو کتنی سمجھی ہے۔ مہاجر اور انصار آپس میں دینی بھائی بنے ہوئے ہیں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، آپ نے بنایا خود بن گئے۔ انصاری فوت ہو رہا ہے تو یہ اس کا مہاجر بھائی اس کی وراثت میں شریک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مہاجر فوت ہو رہا ہے، انصاری بھائی اس کی وراثت میں شریک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ البتہ میری طرف دیکھیے، فوت ہوتے وقت مہاجر یا انصاری اگر وہ رشتہ داروں کو وصیت کر دے، بھئی بات یہ ہے پہلے تو ہم ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، آیتیں آ گئی ہیں اب ایک دوسرے کے ہم وارث نہیں بن سکتے، یار میں 10 کنال زمین چھوڑ کر جا رہا ہوں، چلو آدھی کنال میرے مہاجر بھائی کو بھی دے دینا۔ چلو یار اس نے کہا آدھی کنال میرے انصاری بھائی کو بھی دے دینا، آخر ہم دینی بھائی تھے۔ تو یہ وصیت کرنا ان کے حق میں اس کی تو اجازت ہے، لیکن مکمل وراثت میں وہ مہاجر یا انصاری شریک نہیں ہو سکتے۔ مولانا مقام سمجھ آ گیا؟ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اس سے کیا مراد ہے؟ احسان اور وصیت کرنا۔ معروفاً پر آپ نے کیا لکھا؟ احسان و وصیت کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرو، یار 10,000 اس کو بھی دے دینا، چلو یار 1,00,000 روپیہ، میرے کھجوروں کے باغ کھڑے ہیں، 10 باغ ہیں یار، چلو 1 کنال پر کھجوریں جو لگی ہوئی 1 کنال اس کو بھی باغ دے دینا۔ یہ وصیت کرنا، احسان کرنا جائز ہے، لیکن وارث کون بنے گا؟ رشتہ دار۔ اونچا کہے نا جی، وارث کون بنے گا؟ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات فی الکتاب لوح محفوظ۔ اوپر لکھیں جی، قلم ہاتھ میں رکھیں، قلم رکھنے نہیں ہیں۔ لوح محفوظ یا کتب سابقہ، کتاب سے مراد لوح محفوظ یا کتب سابقہ، ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، کتب سابقہ میں لکھی ہوئی۔ کیا بات؟ ذالک کا ایک جملہ لکھوانا ہے، یعنی آخری حکم شرع، آخری حکم شرع توارث، وارث بننا ایک دوسرے کا، توارث بالارحام ہوگا۔ آخری حکم شرع توارث بالارحام ہوگا، رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ آخری حکم اب یہ ہے، وارث کون بنیں گے ایک دوسرے کے؟ بالارحام، رشتہ دار وارث بنیں گے، یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، خطاب نمبر 1،
برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب لیا ہم نے من النبیین انبیاء کرام سے میثاقم ان کا وعدہ، ومن کا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا، من کا کے نیچے خاص لکھیں جی، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہم نے وعدہ لیا۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام 2، حضرت ابراہیم 3، حضرت موسیٰ 4، حضرت عیسیٰ ابن مریم 5۔ ان کو اولو العزم کیوں کہتے ہیں مولانا؟ باقی انبیاء کرام اولو العزم نہیں تھے؟ سامنے ایک جملہ لکھ رہے چھوٹا سا، ان کے دین کی شہرت بہت ہوئی ہے، ان کے دین کی شہرت بہت ہوئی۔ 4 یہ انبیاء علیہ السلام، 5ویں آپ، ان کے دین کی شہرت بہت ہوئی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے وعدہ بہت پختہ، یہ کوئی معمولی میثاق نہیں تھا، بہت پختہ وعدہ اور میثاق تھا۔ اخذنا منہم میثاقا غلیظا پر جملہ لکھنا ہے کہ رسم توڑنے میں نرمی نہ کرنا، کہ رسم توڑنے میں نرمی نہ کرنا، ہم نے مضبوط وعدہ لیا تھا آپ سے بھی، ان 5 سے بھی، باقی انبیاء علیہ السلام سے بھی۔ میں نے آپ کو اس کا حاشیہ لکھوایا تھا، یعنی مانا اس کا حاشیہ تو دیکھیں، جب آپ نے نمبر 1 2 نہیں لکھے تھے، حاشیہ کیسے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، نرمی نہیں کرنی۔ اللہ نے تمام انبیاء سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا احکام کی پوری تبلیغ کرنا، نرمی نہ کرنا، مشرکین کی بات نہ ماننا۔ قیامت میں سوال ہوگا کہ تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی، مسئلے میں نرمی کی تھی کہ نہیں کی تھی، سوال ہونا ہے۔ مسئلے میں نرمی نہیں، صاف کہہ دو ان کو، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹا نہیں بنتا، جس کو ماں کہہ دیا حقیقی ماں نہیں بنتی۔ تمہارے شفیع غالب کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ لِيَسْعَدَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لِيَسْعَدَ اس کا تعلق ہے اخذنا کے ساتھ، کیوں ہم نے وعدہ لیا تھا لِيَسْعَدَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے اللہ کریم سچوں سے ان کے سچ کے متعلق، صادقین پر یعنی انبیاء، قیامت میں انبیاء کرام کا سچ ظاہر ہو جائے، تاکہ سوال کرے اللہ کریم سچوں سے عن صدقہم ان کے سچ کے متعلق، تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی، سوال ہونا ہے۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کی اللہ کریم نے کافروں کے لیے، کافرین پر منکرین دعوت، جلدی کرے منکرین دعوت، جو دعوت کے منکر ہیں ان کے لیے تیار کی اللہ کریم نے عذابًا ألیما، عذاب دردناک۔ اب مونا خلاصہ کیا نکلا آیت کا؟ مسئلے میں نرمی کرنی ہے، نہیں کرنی، اللہ نے وعدہ لیا تھا، سوال ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کا میں نے جملہ لکھوایا تھا، بہادری سے مسئلہ بیان کرو، اللہ حفاظت کرے گا جیسے غزوہ احزاب میں کی۔ یہ ربط ہے، آپ ذرا پڑھیے مجھے خوشی ہو۔ بہادری سے مسئلہ بیان کرو، اللہ حفاظت کرے گا جیسے غزوہ احزاب میں کی۔ صاف کہہ دو، تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن سکتا۔ اے ایمان والو، خطاب برائے مومنین، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا مومنو، ایسے امداد کروں گا جیسے عذاب میں کی تھی۔ ایمان والو یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اس جاءتکم جنود، جب آ گئے تمہارے پاس کئی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، وجنود اور لشکر بھیجے، جنودن پر ملائکہ، لم تروہا نہیں دیکھا تم نے ان فرشتوں کے لشکروں کو عام طور پر تو فرشتے نظر نہیں آتے، لم تروہا پر عام طور پر لکھ لیں، کبھی کبھی نظر آ بھی جاتے ہیں۔ جبریل امین
حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کئی دفعہ آئے، صحابہ نے دیکھا ان کو، اور بخاری شریف میں جن علماء کرام نے دور حدیث شریف کیا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے لمبی، کہ جبریل امین آیا ایک پردیسی بندے کی شکل میں، صحابہ کہتے ہم حیران تھے، بھئی بندہ ہے بھی پردیسی لیکن کپڑوں پر کوئی گرد و غبار اور مٹی نہیں ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہیں، سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے لیکن بندہ بھی یہاں کا نہیں، مسافر ہے تو سفر کے آثار اس پر ہونے چاہیے تھے۔ آپ کے سامنے آ کر دوزانو بیٹھ گیا، یہاں ہاتھ رکھ لیے، ایمان کا پوچھا، احسان کا پوچھا، وغیرہ وغیرہ لمبی حدیث ہے۔ واپس گیا، آپ نے فرمایا پتہ یہ کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں، یہ جبریل تھا، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو کبھی کبھی تو جبریل نظر آتا تھا لیکن عام طور پر فرشتے نظر نہیں آتے۔ مونا میری طرف دیکھیے، 4 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب یہ اتنا لمبا واقعہ نہیں لکھوایا جا سکتا، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تفاسیر بھری پڑی ہیں۔ مکہ والوں نے اور آس پاس جتنے بھی قبیلے تھے مخالف اور دشمن، انہوں نے مشورہ کیا بھائی سارے مل کر حملہ کرو مدینہ طیبہ پر۔ بدر کی لڑائی گزر چکی تھی، احد والی بھی گزر چکی تھی، بڑے تنگ ہیں ہم، سارے مل کر حملہ کرو اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ مدینہ طیبہ میں جو یہودی رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بڑے بڑے قبیلے ان کے، بنو قینقاع، ذکر آئے گا انشاءاللہ ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، تمہارا دوست ہمارا دوست، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تم پر تمہارے کسی دشمن نے حملہ کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر ہمارے کسی دشمن نے حملہ کیا تم ہمارا ساتھ دو گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی شان، یہ یہودی بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تم ادھر سے حملہ کرنا ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے، مسلمانوں کا ایک ہی دفعہ خاتمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی یہ منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے تھے، فارس ایران کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کتابوں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے، ایک روایت ہے 250 سال، دوسری روایت ہے 350 سال ان کی عمر تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 50 سال زندہ رہے۔ خیر، انہوں نے مشورہ دی، حضرت ہمارے فارس میں، ایران میں یہ رواج تھا، اگر کوئی ایسا موقع بن جاتا، دشمن بڑے طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن اس کو کراس کر کے ہم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، تو جن خوش نصیبوں نے دیکھا ہے تو دیکھا ہے، مدینہ طیبہ کے 3 طرف پہاڑ ہیں۔ ایک جگہ جو تھی نا میدانی، جہاں سے لشکر کے آنے کا امکان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھودنے والا کام شروع کر دیا۔ 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی گئی۔ میں آپ کو خندق کی لمبائی چوڑائی لکھوا دوں، اب ذرا لکھ لیں، 4.5 میل لمبی، 30 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری، 4.5 میل لمبی، 30 فٹ چوڑی۔ اب پتہ نہیں ہماری مسجد کے حال کی کتنی چوڑائی ہے، بہرحال تو 30 فٹ چوڑائی جو ہے نا، اس کو عبور کرنا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر نہیں جا سکتا ادھر، اور 15 فٹ گہری۔ 6 دن میں خندق کھودی گئی، 6 دن میں، 10 بندے 10 گز زمین، بس یہ بھی جملہ لکھ لیں، 10 بندے 10 گز زمین۔ خیر، اللہ کی شان، کفار آ پہنچے، کتابوں میں ہے 10 سے لے کر 15,000 تک ان کا لشکر تھا، سارے دشمن قبیلے ساتھ۔ تو جب پہنچے، آگے تو خندق ہے، تو کفار نے کہا خدا کی قسم ایسا مکر و فریب پہلے عرب میں نہیں تھا،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر، اب جو بات عرض کرنی ہے وہ ذرا غور سے سن لیں۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، کوئی انفرادی جھڑپیں ہوئیں، کوئی 1-2 بندوں کی جھڑپیں۔ اچھا، حاشیے پر یہ بھی لکھ لیں 3 مشرک مارے گئے، 6 مسلمان شہید ہوئے۔ 3 مشرک مارے گئے، 6 مسلمان شہید ہوئے۔ بس 1 مہینے تک محاصرہ رہا، انفرادی کوئی جھڑپیں ہوئی تو ہوئی، تیر اندازی ہوتی رہی، ایک دوسرے کو پتھر مارتے رہے، باقاعدہ کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ تو سردی کا موسم تھا، اللہ کریم نے ان پر طوفان بھیج دیا، گرد و غبار اور مٹی، آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، منہ سارے سامان، رسیاں ٹوٹ گئیں خیموں کی، گھوڑے جو بندھے ہوئے تھے رسی توڑوا گئے، سارا لشکر اللہ نے مہینے کے بعد تتر بتر کر دیا، ناکام اور نامراد ہو کر سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ اب نے دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ مجھے ذرا ربط کے لیے جملہ تو سنا دیں، آیات کا ربط کیا ہے ما قبل سے، بہادری سے مسئلہ بیان کرو، اللہ حفاظت کرے گا۔ جیسے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، 7 مسجدیں بنی ہوئی تھیں، چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی مسجدیں۔ تو ہمیں اللہ نے وہ ان کو 5 مساجد کہا جاتا تھا، 5 مساجد، 7 تھیں، 2 کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب ہم پہلی دفعہ گئے سن 98 میں اللہ مجھے پہلی دفعہ لے گیا، اس وقت میرے خیال ہے تقریباً 4-5 مسجدیں بچی ہوئی تھیں۔ خیر، اب جب اس کے بعد اللہ ہمیں لے جاتا رہا تو اب وہ پرانی مسجدیں تو نہیں رہیں، نام و نشان مٹ گیا، بس انہوں نے ایک مسجد بڑی بنا دی ہے وہاں پر، خندق والے مقام پر، بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، بڑی عالی شان مسجد۔ یہ وہی جگہ، یہ ایسے جگہ یہاں خندق تھی۔ آئیں جی اب دیکھیں آیات کو۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ، جب آ گئے تمہارے پاس کئی لشکر، جند کی جمع جنود، کئی لشکر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، وَجُنُودًا، اور ایسے لشکر، لَمْ تَرَوْهَا، عام طور پر تم نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے لڑے نہیں تھے، فرشتے خالی روب ڈالنے کے لیے غزوہ خندق میں آئے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ کریم جو تم کام کر رہے ہو دیکھنے والا۔ خندق کھود رہے ہو، تم جہاد پر ثابت قدم ہو، اللہ کریم دیکھنے والا ہے، اللہ نے خوش ہو کر تمہاری امداد کی۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اس کا عنوان شدت غزوہ، جب آ گئے وہ لشکر تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی، فوق کے نیچے لکھے مشرق کی جانب سے آ گئے، ومن اسفل منکم، اور تمہاری نچلی جانب سے بھی، اس کے نیچے لکھیں مغرب و جنوب، مغرب کی طرف سے بھی آئے، جنوب کی طرف سے بھی آئے، من فوقکم، مشرق کی جانب سے بھی آئے۔ ایک تو قول میں نے آپ کو لکھوا دیا، فوق سے مراد مشرق، اسفل سے مراد مغرب اور جنوب۔ دوسرا قول بھی میں نے آپ کو حاشیے پر لکھوایا تھا، ایک اور قول بھی لکھوایا تھا، فوق سے مراد بنو قریظہ یہودی، اور اسفل سے مراد باقی احزاب، یہودیوں کا بھی خطرہ ہے، بنو قریظہ کا، باقی احزاب بھی۔ اور دوسرا قول آپ کے پاس یہ بین السطور میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ اب خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہے ہر طرف سے ان کا خطرہ تھا، چاروں طرف سے آ گئے، مراد چاروں طرف۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب ٹیڑھی ہو گئیں آنکھیں۔ ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مولانا اوپر لفظ لکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں آنکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آنکھیں۔
کیوں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں؟ نیچے لکھیں بوجہ کثرت احزاب، بوجہ کثرت احزاب، لشکروں کے کثرت کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ، او اتنے زیادہ، ہم تو کم ہیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل ہنسلیوں تک، گردن تک پہنچ گئے۔ یہ گردن والی جو ہڈی ہے، دل اچھل رہے تھے خوف کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کرتے تھے تم اللہ کے متعلق الظنون، کئی قسم کے گمان کرنا، کئی قسم کے گمان کر رہے تھے، پتہ نہیں فتح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہم بچ بھی سکیں گے کہ نہیں بچ سکیں گے۔ مومنوں کو کئی قسم کے گمان آنے لگے۔ مولانا تظنون پر لکھیں وسوسے آنے لگ گئے۔ سامنے جملہ لکھیں وسوسہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا، وسوسہ ہم بچ سکیں گے نہیں بچ سکیں گے، فتح ہوتی ہے نہیں ہوتی، اتنے زیادہ لشکر گھیرا کر لیا ہے ہر طرف سے، ہم بچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ مومنوں کو وسوسے آنے لگ گئے، تو پھر جواب کیا لکھوایا؟ وسوسہ قابل مواخذہ، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہنالک ابتلی المومنون، ایسے موقع پر، ہنالک کا معنی کیا ایسے موقع پر، ابتلی المؤمنون، آزمائے گئے ایماندار۔ مونا ابتلی المومنون پر ایک لفظ لکھنا ہے اثر بالقلب، اثر بالقلب، مومنوں کے دل پر اثر کیا ہوا؟ امتحان ہو رہا ہے ہمارا، ایسے موقع پر آزمائے گئے ایماندار۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلائے گئے ایماندار، ہلایا جنا بڑا سخت۔ اس پر لکھنا ہے زلزلوا پر اثر بالظاہر، اثر بالظاہر، ابتولیہ اثر بالقلب ہے، زلزلو اثر بالظاہر ہے۔ ظاہری اثر یہ تھا جیسے کسی کو پکڑ کر ہلایا جائے، ایسے مومنوں کو ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، ذکر شرارت، عنوان لکھے ذکر شرارت، ذکر شرارت۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ، واو تفسیریہ، یعنی وہ لوگ، واو کا معنی یعنی وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر منافقت والی بیماری تھی، مرض ان کے نیچے نفاق، منافقین جن کے دلوں میں منافقت والی بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے، یہ منافقوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ، قول نمبر ایک، قول نمبر ایک، منافق یہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے مگر جھوٹ، غرورن جھوٹ، دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ غرورن پر لفظ لکھیں کہ مدد آئے گی، مدد آئے گی، یہ جھوٹا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس اور روم کی فتح کی پیشین گویاں کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے قضاء حاجت کے لیے بھی ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مولانا اللہ کی شان آپ کے ذہن میں ہے، ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی۔ عجیب بات، یہ تو آپ کو لکھوا دیا، 10 آدمیوں پر آپ نے کتنی زمین تقسیم کی تھی؟ 10۔ جس پارٹی میں حضرت سلمان فارسی تھے نا، اسی پارٹی کی جو 10 گز جگہ تھی، وہاں نیچے سے ایک چٹان نکل آئی جو ٹوٹتی نہیں تھی۔ آپ نے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 3 دن سے ہم نے کوئی چیز چکھی نہیں تھی۔ دوران کھدائی حضرت سلمان فارسی والی جو پارٹی تھی 10 بندوں کی، وہاں سے چٹان نکلی۔ حضرت وہ تو چٹان نکل آئی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ آپ نے پھر مجھے لے چلو، آپ نے کدال لی،
جس سے چٹانوں کو توڑا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ماری، گویا کہ وہ ریت تھی، ایک حصہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ ٹوٹا، ایک چمک نکلی اور سامنے والی جگہ روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، خدا کی قسم میری امت وہ علاقہ فتح کرے گی۔ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، دوسرا وار کیا، چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹا، ایک چمک نکلی، سامنے والا حصہ روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس ایران کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں مدائن کے قصر ابیض کو، جو کسرا تھا فارس کا، ایران کا بڑا بادشاہ، اس کا محل سفید تھا، وائٹ ہاؤس، قصر ابیض، سفید محل، وائٹ ہاؤس، میں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میری امت اس علاقے کو فتح کرے گی۔ ابھی چٹان کا تیسرا سبق یہ ہے، آپ نے پھر بسم اللہ شریف پڑھی اور کدال ماری، چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، میری امت وہ علاقے فتح۔ منافقوں نے تالی بجا دیا، ہاں ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں آ سکتے، دشمنوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، اتنے ہم پریشان اور فکر مند ہیں، ان کا حال یہ ہے کھانے کے لیے چیز نہیں ملتی، کہتے ہیں یمن فتح کرے گی میری امت، فارس فتح کرے گی، شام کی چابیاں مجھے مل گئی ہیں۔ اللہ نے یہ مقام نازل کیا۔ تیسرا پارہ مولانا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آیت نمبر 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے میرے محبوب، آیت نمبر 49، تیسری سطر، اے اللہ تو مالک ساری بادشاہی کا، دیتا ہے تو بادشاہی جسے تو خود چاہتا ہے، بیدک الخیر۔ آپ کو یاد ہے خیر کو ذکر کیا اور شر کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ بیدک الخیر، تیرے قبضے میں ہے ساری بھلائی، یقیناً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے تو رات کے کچھ حصے کو دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کے کچھ حصے کو رات میں۔ وتخرج الحی، نکالتے تو زندہ کو مردہ سے، نکالتے مردہ کو زندہ سے۔ وترزق کو روزیاں دیتا ہے جس کو تو چاہتے بغیر حساب کے۔ اب جواب کیسے بنے گا آیت کو دیکھیے گا۔ جو اللہ بادشاہی دے سکتا ہے چھین سکتا ہے، جو عزت و ذلت دے سکتا ہے، خیر پر قبضہ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، رات اور دن کا نظام چلا سکتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے، جو اللہ بغیر حساب کے روزیاں دے سکتا ہے، پیڑ پر پتھر باندھنے والوں کو ایران، یمن اور شام کا فاتح بھی بنا سکتا ہے۔ یوں مسئلہ سمجھایا۔ آئیے مولانا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، شرارت نمبر 2، یہ دوسری منافقین کی شرارت، اور جب کہہ رہی تھی ایک جماعت منہم منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھکانہ واسطے تمہارے۔ اس پر لکھے قول نمبر 2، ایک قول اللہ رسول کا وعدہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، دوسرا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، سارے مدینے والوں کو کہا نہیں کوئی ٹھکانہ واسطے تمہارے، فرجعوا، واپس لوٹو۔ فرجعوا پر لکھنا ہے مولانا مدینہ کی طرف، نمبر 2 کفر کی طرف، دو معنی، فرجعوا واپس چلو، مدینہ واپس چلو، یہ مقام چھوڑو، نمبر 2 ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹو۔ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ۔ مولانا اب ایک جملہ لکھواتا ہوں یثرب کا، جلدی کریں۔ یثرب سرب سے، بے معنی ہلاکت، اب یثرب کہنا منع ہے، جلدی کریں جلدی۔ انہوں نے ضد و اناد کی وجہ سے یثرب کہا۔
منافقین نے کیوں یوں کہا تھا یا اہل یثرب؟ ورنہ یثرب کہنا تو منع ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ورنہ جو وہاں پہنچتا آب و ہوا ایسی تھی بندے بیمار ہو جایا کرتے تھے. اب یثرب کہنا گناہ. یثرب کے والی شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ یثرب کے والی. لوگ جھوم رہے ہیں آگے. یثرب کہنا اب کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ منافقوں نے پھر کیوں کہا؟ قالوہا ضدم و انادا. فرجعوا کا کیا معنی؟ واپس چلو. دوسرا قول کفر کی طرف واپس چلو، ایمان چھوڑ دو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگتی تھی ایک جماعت ان میں سے. لا مقام لکم کا جملہ لکھے حاشیے پر. واپس چلو کیونکہ یہاں کا ٹھہرنا، جلدی کریں، کیونکہ یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے. کیونکہ یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے. چلو چلو. یقولون، اجازت مانگتی تھی ایک جماعت ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون ان بیوتنا عورا. قول نمبر 3 کہہ رہے تھے یقیناً گھر ہمارے عورتن خالی ہیں، گھر ہمارے خالی ہیں، خالی بچے رہ گئے ہیں، بوڑھے رہ گئے ہیں، کوئی بھی نگرانی والا نہیں. اللہ فرماتے وما ہی بعورا، حالانکہ نہیں وہ خالی. جھوٹ بول رہے ہیں منافق، مکان خالی نہیں ہے. یریدون الا فرارا، نہیں ارادہ کر رہے منافق مگر بھاگنے کا. میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا گھر خالی ہیں، صرف بال بچے رہ گئے ہیں. حاشیہ تو دیکھیں، آپ کو نہیں ملا. صرف بال بچے رہ گئے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں ہیں. ہم انتظام کر کے حضرت واپس آ جائیں گے، مہربانی کرو ہمیں چھٹی دے دو، ہم واپس چلے. فرمایا نہیں نہیں وما ہی بعورا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر لی تھی. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، تمام عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تھا. یہ جھوٹ بول رہے تھے، اصل ارادہ ان کا یہ تھا. یریدون الا فرارا، فرارا پر لکھیں دعویٰ، ولا دخلت پر لکھیں دلیل. نہیں ارادہ کر رہے تھے مگر بھاگنے کا. ولا دخلت، اللہ کو اس دعوے کی دلیل ہے تیرے پاس؟ فرمایا بالکل دلیل ہے. ولا دخلت، اگر داخل کیے جائیں وہ لشکر علیہم ان منافقین پر، من نقطارہا، مدینہ طیبہ کے اطراف سے، مدینہ کے کناروں سے ان احزاب کے لشکر ان پہ داخل کیے جائیں، وہ احزاب داخل کیے جائیں، لشکر آ جائیں ان کے پاس. ثم سئلوا الفتنہ، پھر مانگے جائیں یہ منافق الفتنہ قتال. دوسرا معنی لکھیں شرک. یہ اصل بھاگنا چاہتے ہیں. دلیل اللہ نے فرمایا اگر لشکر آ جائیں نا دشمنوں کے، او کفار مکہ یہود وغیرہ سارے قبیلے جو دشمن تھے، اور ان کو کہا جائے کہ تم مسلمانوں سے لڑائی کرو، یہ منافق ان دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑائی کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے. اب کہاں گئے خالی گھر؟ اگر کہا جائے ان کو ہم آ گئے ہیں سارے دشمن، شرک کرو، فوراً شرک کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑیں گے. آؤ باب لات کے دربار پر چلتے ہیں، اس فقیرنی کو جا کر ہم پکارتے ہیں. آؤ باب منات کی چڑھاوے، فوراً ان کے ساتھ چل پڑیں گے. اب گھر خالی کہاں گئے تمہارے؟ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ، اگر داخل کیے جائیں وہ احزاب، وہ لشکر، علیہم ان پر، ان منافقین پر، من نقطارہا، مدینہ طیبہ کے کناروں سے. ثم سئلوا الفتنہ، پھر مانگے جائیں یہ منافق فتنہ، لڑائی. آؤ آؤ مسلمانوں سے لڑو. دوسرا معنی شرک کرو. لَآتَوْهَا، البتہ فوراً آ جائیں گے منافق اس فتنے کو.
آ جائیں گے. رات وہاں پر نیچے لکھیں قبول، یعنی فوراً ان کی دعوت قبول کر لیں گے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہیں دیر کریں گے بها اس فتنے کے ساتھ، الا یسیرا مگر بہت کم، یعنی صرف کہنے کے محتاج ہیں. یسیرن کے نیچے لکھیں صرف کہنے کے محتاج ہیں. بھائی ان کو کوئی کہے صحیح آؤ مسلمانوں سے لڑائی کرنی ہے، بھاگ کر ان کے ساتھ چل پڑیں گے. آؤ فلاں دربار پہ چلنا ہے، فوراً بھاگ کر چل پڑیں گے. اب گھر کہاں گئے خالی تمہارے؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس کے نیچے لکھیں مولانا عہد شکنی منافقین، عہد شکنی منافقین. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، جو منافق بدر میں شریک نہ ہوئے آپ کو ملا ہی نہیں ہے جملہ. سامنے نہ لکھنے کا یہی نقصان ہے نا جی، آپ سامنے لکھتے تو کیسے نہ ملتا. جو منافق بدر میں شریک نہ ہوئے، پھر مسلمانوں کی فتح دیکھ کر، بدر کے اندر تو مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت ملا تھا، 70 کافروں کو مار بھی ڈالا تھا مسلمانوں نے، 70 کو پکڑ کر لے آئے تھے، پھر 70 قیدی واپس کیے گئے تو فدیہ لیا گیا. تو اب یہ للچائے ہائے ہم جو نہیں تھے. اچھا آئندہ اگر لڑائی ہوئی نا ہم بالکل ساتھ ہوں گے جی، آگے آگے ہوں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، ہم فرنٹ پر ہوں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق حالانکہ، واو کا معنی لکھیں حالانکہ، جملہ حالیہ، حالانکہ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، معاہدہ کیا تھا ان منافقوں نے اللہ کریم سے، من قبل اس سے پہلے. عہد اللہ کے نیچے لکھیں بعد بدر، بعد بدر، بدر کے غزوے کے بعد انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کیا؟ لا یولون الادبار، کہ نہیں پھیریں گے پیٹھوں کو. اس کے نیچے لکھیں آئندہ جنگ ہوئی، آئندہ جنگ ہوئی، پیٹھ نہیں پھیریں گے. انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا. اب کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اب کیوں گھروں کو واپس جانا چاہتے ہو؟ وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے وعدہ اللہ کریم کا، عہد اللہ پر لکھیں اس قسم کا، اس قسم کا وعدہ ہے مسئولہ پوچھا ہوا. مسئولاً پر لفظ پورا کیا تھا کہ نہیں، پورا کیا تھا کہ نہیں، اللہ سوال کرے گا. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا. إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر بھاگو تم موت سے، اَوِ الْقَتْلِ یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. نیچے جملہ لکھنا ہے وَإِذًا لَّا، اگر بھاگ کر بچ بھی گئے، اگر بھاگ کر بچ بھی گئے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، اور اس وقت نہیں فائدہ دیے جاؤ گے تم، الا قلیلا مگر بہت کم. قلیلا کے نیچے لکھیں بقیہ عمر، بقیہ عمر. اگر تم بھاگ بھی گئے بچ بھی گئے بھاگ کر تو یہی کچھ ہوگا نا. 8-10 سال تمہاری عمر باقی ہے، 20-30 سال عمر باقی ہے، دنیا کا فائدہ اٹھا لو گے، پھر موت تو آنی ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ ذات جو تم کو بچائے گی اللہ کریم سے. ان اراد بکم سوءا، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا، اللہ تکلیف کا ارادہ کرے کون تمہیں بچا سکتا ہے. او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، اوپر لفظ لکھیں تو اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے، اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے. منا میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، بڑے علماء غور کریں. عرب کے اندر ایک محاورہ ہے، الفتھا طبنم و مام باردہ. آپ سنیں گے تو میں بات کروں گا، بڑے علماء غور کریں. الفتھا طبنن، میں نے جانور کو کھلایا چارہ، گھاس کھلایا، میں نے جانور کو گھاس کھلایا. الفتھا طبنن، گھاس کھلایا، چارہ کھلایا.
وَمَاءً بَارِدًا اور ٹھنڈا پانی۔ بھائی گھاس کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پانی پینے کے لیے ہوتا ہے۔ عرب والوں کی عادت ہے ایک فعل حذف کر دیتے ہیں، عبارت تھی الفتھا طبنن، میں نے اس جانور کو گھاس کھلایا، وسقیتھا ماء باردا، عبارت تھی وسقیتھا ماء باردا، اور میں نے جانور کو پلایا ٹھنڈا پانی۔ یہاں پر بھی ایسے ہے، اب علماء عربی میں لکھ لیں لفظ، اردو میں تو لکھوا دیے، او اراد بکم رحمت پر، ان اراد بکم رحمتن، ان اراد بکم رحمتن۔ کتنے بجے؟ 10 بجے ہوں پڑھا مڑا اتھائی جی۔ اچھا ایک منٹ میں آیت پوری کرنا چاہ۔ او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ اللہ رحمت کا، کون سے لفظ محذوف ہیں؟ ان اراد بکم الرحمہ، ان اراد بکم الرحمہ، اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا تو کون رحمت کو روک سکتا ہے؟ اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ من یمنع بکم الرحمہ، من ذا الذی یمنع بکم الرحمہ، عبارت سامنے لکھیں، من ذا الذی یمنع بکم الرحمہ، من ذا الذی یمنع بکم الرحمہ، عبارت محذوف ہے، رحمت کو کون روکے گا؟ ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کریم کے علاوہ ولین کوئی حمایتی جو تکلیف، ولین کا معنی جو تکلیف آنے نہ دے، اور نہ پائیں گے نصیرہ کوئی مددگار جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے۔ وہاں جنازہ پڑھ لیں، پھر وضو کریں گے دوبارہ تازہ، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صفیں بنائیں، یہ آگے کریں ذرا۔